روس یوکرین جنگ کا قصہ اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں یوکرینی بھی مارے گئے اور کئی لاکھ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ بھی اختیار کرنا پڑی۔ کیا حاصل ہوا؟ نہ نیٹو کی ممبرشپ مل سکی اور نہ ہی اب مستقبل کی سیکیورٹی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ یوکرین کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ جنگ یوکرینی صدر زیلنسکی کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ یوکرین کے پاس صرف ایک امن کا آپشن موجود ہے، لیکن یوکرین کی یورپی اتحادیوں کی کچھ اور ہی خواہش ہے۔ یورپ اور یورپی یونین کی خواہش ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ جاری رکھے، اور اسی مقصد کے لیے 3 دن قبل روس یوکرین جنگ کے آغاز کو 3 سال مکمل ہونے پر تمام یورپی ممالک نے یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوکرین کے دارالحکومت کیف کا رخ کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کو یقین دہانی کرائی کہ یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب یورپی لیڈران کی کوشش ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کو رام کیا جا سکے اور ٹرمپ یوکرین کی سپورٹ جاری رکھے۔ اسی مقصد کے لیے یورپی ممالک کے سربراہان نے امریکہ بھی جا کر دیکھ لیا، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی ٹرمپ سے ملاقات سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک نہیں، ٹرمپ کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھی میکرون کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ڈکٹیٹر ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ یورپی میگزین politico.eu کی نیوز سٹوری کے ٹائٹل سے صورتحال مکمل طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ EU worries over lack of Trump's security guarantees for Ukraine۔ یورپی یونین کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر کا دورہ امریکہ صرف وقت کا ضیاع تھا، جبکہ فرانسیسی صدر کی موجودگی میں میڈیا ٹاک کے دوران ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ یوکرین کو کسی قسم کی سیکیورٹی گارنٹی نہیں دینے جا رہا۔ یوکرین یورپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یورپ یوکرین کا ہمسایہ ہے، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سب ٹھیک ہو۔ فرانسیسی صدر کے بعد اب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی موجودگی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ نہ سیکیورٹی اور نہ نیٹو میں شمولیت کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ البتہ یوکرینی صدر امریکہ میں جلد ایک معاہدہ کریں گے۔ صحافیوں کی طرف سے یوکرین کو کنسیشن دینے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو you can forget about it. I think that's probably the reason the whole thing started. امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے حوالے سے ہونے والے معاہدے پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ڈیل یوکرین کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ اس ڈیل کی مدد سے امریکہ یوکرین پہنچ جائے گا۔ ہم یوکرین کی سرزمین پر ہوں گے تو یہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہی ہوگی، کیونکہ جب ہم وہاں پر ہوں گے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ دوسری جانب اگر ٹرمپ کے روس کے متعلق رویے کی بات کی جائے تو امریکہ یورپ کی نسبت ماسکو کے ساتھ بہتر سفارتی تعلقات بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ رواں ہفتے روس یوکرین جنگ کے 3 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں 2 قراردادیں پیش کی گئیں، اور دونوں قراردادوں میں امریکہ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے روس کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے ماسکو کے اقدامات کی مذمت اور یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرنے والے یورپی قرارداد کی مخالفت کی، اور یوں امریکہ نے جنرل اسمبلی میں روس، بیلاروس اور شمالی کوریا کی طرز پر ووٹنگ میں حصہ ڈالا۔ اس کے بعد امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ جمع کرایا اور اس کے حق میں ووٹ دیا، جس میں روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن اس قرارداد میں روسی جنگی کارروائی کی تنقید نہیں کی گئی تھی۔ 2 اتحادی ممالک برطانیہ اور فرانس کی طرف سے ڈرافٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب ان کی کوشش کو ویٹو کیا گیا تو دونوں ممالک نے ووٹنگ سے ایبسٹین کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر امریکہ روس ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے یورپی اتحادی مد مقابل نظر آ رہے ہیں، اور یورپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ روس یوکرین جنگ جاری رکھی جائے یا امن کی راہ اختیار کی جائے۔